السلام علیکم۔ ناول سننے والے شائقین کے لیے آج میں لے کر آئی ہوں زینیہ شرجیل کی قلم سے تحریر کردہ ناول۔ تھوڑا سا رومانٹک ناول ہے، تھوڑا سا بولڈ ہے، تھوڑا سا ونی بیس پر ہے اور خون بہا پر یہ ناول ہے۔ اسے سننے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ساتھ میں تھوڑا لائک بھی کریے گا اور اپنے تفصیلی کمنٹس ہمیں ان باکس میں دیجیے گا تاکہ ہمارے رائٹرز کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ بہت اچھا لکھیں۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی جانب۔ جتنے تو شکل سے معصوم لگتی ہے نا، اندر سے اتنی ہی مکار ہے۔ یوں سب کے سامنے جھوٹ بول کر ہمیں گمراہ مت کر۔ کیا پہلی بار تو نے اس کو یہاں پر بلایا ہے یا تیرا عاشق پہلی بار تجھ سے ملنے یہاں آیا ہے؟ کشمالہ غصے اور حقارت سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، جبکہ ہاتھ کا اشارہ اس کے عاشق کی طرف تھا جو کہ اس وقت حویلی کے ملازموں میں گھیرے میں جکڑا کھڑا تھا۔ کشمالہ چلتی ہوئی اس کے شوہر کی طرف آئی جو کہ سرخ آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ نے اپنے ہاتھ میں موجود موبائل اس کے شوہر کی طرف بڑھایا۔ یہ تصویر شنو کی بیٹی نے تھوڑی دیر پہلے لی ہے جب یہ بدذات اپنے اس عاشق کو اپنی ماں بننے کی خبر سنا رہی تھی۔ کشمالہ کی بات سن کر حیرت اور بے یقینی سے اس نے اپنی بیوی کو دیکھا۔ اس کی بیوی ماں بننے والی تھی اور ایسی کوئی بات کی خبر اسے تھی ہی نہیں۔ دوسری طرف وہ افسوس بھری نظروں سے کشمالہ کو دیکھ رہی تھی جو ایک کے بعد ایک اس پر بہتان لگا رہی تھی، مگر احتجاجاً بھی وہ اپنے لیے کچھ نہیں بولی، یوں ہی خاموش کھڑی رہی۔ میں ایک بار پھر تیرے سامنے قسم نہیں اٹھاؤں گی، تجھے یقین کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ تیرے اوپر ہے، لیکن میں اس گناہ کی پوٹ کو اب اس حویلی میں نہیں رکھوں گی۔ اس کی کوکھ میں پلنے والا گند وہ اس حویلی کا خون نہیں ہے۔ اگر اپنی بیوی پر تو آج بھی یقین رکھتا ہے تو بے شک اسے اس حویلی سے لے کر چلا جا۔ کشمالہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بول رہی تھی اور وہ موبائل کی اسکرین پر خاموشی سے اپنی بیوی اور اس انسان کی تصویر دیکھ رہا تھا جس سے وہ نفرت کرتا تھا۔ اس بات سے خود اس کی بیوی اچھی طرح باخبر تھی۔ کشمالہ کی بات سن کر وہ چلتا ہوا اپنی بیوی کے پاس آیا جو آنکھوں میں بے شمار آنسو لیے اب اسی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے اپنے بچے کا ثبوت مت مانگیے گا سائیں، ورنہ میں مر جاؤں گی، وہ تڑپ کر اپنے شوہر کو دیکھتی ہوئی بولی تھی جو کہ پہلے ہی اس سے خفا ہو کر اسے اکیلا حویلی میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تم نے اسے میسج کر کر یہاں بلایا تھا یا نہیں؟ وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر سوال اٹھانے لگا تو اس کی بیوی نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے شوہر کے سر پر رکھا۔ آپ کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے اسے کوئی میسج نہیں کیا تھا۔ اس کے قسم کھانے پر اس کی ہاتھ بری طرح اپنے سر سے جھٹک دیا تھا۔ 2 دن پہلے بھی تم نے میرے سر کی قسم کھائی تھی، وہ قسم سچی تھی یا جھوٹی؟ سچ سچ بتانا مجھے۔ بے انتہا سنجیدگی سے اس نے اپنی بیوی سے پوچھا جو اپنے شوہر کی بات سن کر ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ حویلی میں موجود تمام نفوس کی نظریں اس وقت ان دونوں پر ٹکی تھیں۔ اگر میں آپ کو اس وقت پورا سچ بتا دیتی تو آپ مجھ سے خفا ہو جاتے، مگر وہ بھی پورا سچ نہیں تھا سائیں۔ میں آپ کو اصل حقیقت، اس نے بولنا چاہا تب اس کے شوہر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ تم نے میری ناراضگی کے ڈر سے میری جھوٹی قسم کھائی، یعنی اس دن بھی یہ تم سے ملنے آیا تھا، جو کچھ تمہارے بارے میں بولا گیا وہ سچ تھا، تو میں آج تمہاری قسم پر کیسے یقین کر لوں؟ وہ غضبناک نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ جب تمہیں اس انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی تو کیوں اسے وضاحت دے رہی ہو؟ آج اس کو ہم دونوں کے رشتے کی حقیقت سچ بتا دو۔ ملازموں کے بیچ جکڑا ہوا وہ بے خوف ہو کر بولا۔ اپنے دشمن کی بات سن کر وہ مشتعل انداز میں اپنے دشمن کی جانب اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ، اس کے گندے خون سے اپنے ہاتھ خراب مت کرو۔ اچھا ہے جو اس وقت فیروز یہاں موجود نہیں ہے، میں اب کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا۔ بے شک ہماری عزت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اپنی بیوی کو طلاق دے کر ابھی اسے اس کے ساتھ رخصت کرو، یہ میرا حکم ہے۔ شمشیر جو توئی جو سارے عرصے خاموش
चुप का लिबादा ओढ़े सोफे पर बैठा खड़ा होता हुआ बोला। अपने छोटे बेटे की मौत के बाद से उसकी तबीयत में वो रौब और तनतना नहीं बचा था, मगर हवेली में आज भी उसके हुक्म को बजा लाया जाता। ये उस हवेली से उसी के साथ जाएगी, मगर मैं इसे तलाक देकर ना तो आज़ादी बख्शूंगा, ना किसी की दिली मुराद पूरी करूंगा। बेशक ये मेरे निकाह में रहकर सारी ज़िंदगी मेरे इस दुश्मन के साथ गुजारे, मगर मैं इसे आज़ाद हरगिज़ नहीं करूंगा। वो अपनी बीवी को गुस्से में देखता हुआ शमशीर जतोई से बोला और कहर आलूद नज़रों से अपने दुश्मन को देखता हुआ वहाँ से जाने लगा। कशमाला खामोश खड़ी सारा तमाशा देख रही थी। साईं, मेरी बात सुने। आप बेशक मुझसे खफा रहें या मुझसे बात नहीं करें, मगर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। वो रोती हुई अपने शौहर के सामने आकर बोली। उसे लगा अगर आज वो इस हवेली से निकल गई तो उसकी ज़िंदगी से भी हमेशा के लिए निकल जाएगी, जिसे वो अपनी ज़िंदगी समझने लगी थी। चली जाओ इस वक्त, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। कहीं ये ना हो कि तारीख़ एक बार फिर अपने आप को दोहराए और इस हवेली में एक बार फिर कत्ल हो। वो गज़बनाक नज़रों से उसके रोते हुए चेहरे को देखकर बोला, जिसकी आंख में आंसू उसे बेचैन कर देते थे। वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने कमरे में जा चुका था। उसकी बीवी डबडबाई नज़रों से अभी तक सीढ़ियाँ तक रही थी। छोड़ दो उस बदबख्त को और हवेली से दूर करो इन दोनों बेशर्मों को। शमशीर जतोई अपने मुलाजमों से बोलता हुआ वहाँ से चला, जबकि कशमाला मुस्कुराती हुई उसे देखने लगी, जो अब तक सीढ़ियाँ देखती हुई आंसू बहा रही थी। खड़के की आवाज़ पर रुबाब की आंख खुली। कमरे में मुकम्मल अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बैल्कनी से कमरे में आती चांद की रोशनी में उसने एक हवेली को अपने कमरे के अंदर आता देखा तो रुबाब उठकर बैठ गई। ज़रियाब, अब यहाँ इस वक्त? रुबाब ज़रियाब खान को अपने कमरे में देखकर फ़ौरन उसके सीने से जा लगी। कैसी हो तुम? ज़रियाब खान उसे अपने हिसार में छुपाए बेकरारी से पूछने लगा। आपको यहाँ इस तरह नहीं आना चाहिए था। अगर कोई आपको यहाँ पर देख ले, बाबा साईं या फिरोज़ लाला को खबर हो जाए तो गज़ब हो जाएगा। रुबाब ज़रियाब खान से अलग होती हुई बोली। फ़िक्रमंदी के साथ खौफ के आसार भी उसके चेहरे पर नुमाया थे। तुम्हारी एक झलक देखने के लिए अपनी जान का रिस्क लिया है। पूरा 1.5 माह गुजर गया है तुम्हें देखे हुए। अगर आज ये कदम ना उठा तो अपनी जान से जाता। ज़रियाब खान उसका हसीन चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेता हुआ बोला। बेसाख्ता रुबाब ने अपना हाथ ज़रियाब खान के होंठों पर रखा। खुदा न करे आपको कुछ हो। आपको तो खबर भी नहीं है इस 1.5 माह में क्या कुछ हो चुका है। मुझे अब आने वाले वक्त से बहुत डर लग रहा है ज़रियाब। रुबाब ने परेशान होते हुए ज़रियाब खान से कहा। वो किस मुश्किल में घिर चुकी थी ज़रियाब खान को कैसे बता सकती थी। रुबाब, जो भी बात है वो साफ साफ मुझे बताओ खुदारा। उसके चेहरे पर परेशानी का जाल देखकर ज़रियाब खान भी परेशान हो गया और रुबाब से परेशानी का सबब पूछने लगा। मैं कैसे बताऊं? आप बाप यानी मैं उम्मीद से हूँ ज़रियाब। रुबाब परेशान होती हुई बोली, क्योंकि ये वक्त शर्मा कर ये खबर देने का हरगिज़ नहीं था। ज़रियाब खान ये खबर सुनकर एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर उसने रुबाब को दोबारा अपने हिसार में लिया। अगर मैं बाबा और इस्माइल लाला को मना भी लूँ कि वो हम दोनों के ख़ानदान के बीच दुश्मनी को ख़त्म करने में पहल करते हुए दोस्ती का आगाज़ करें, तो क्या तुम्हारे बाबा साईं और फिरोज़ लाला इस दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाएंगे? इस बात का जवाब तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम्हारे बाबा साईं या फिरोज़ लाला ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। अब इस मसले का हल सिर्फ़ एक ही है रुबाब। हम दोनों को यहाँ से कहीं दूर जाकर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। मैं तुम्हें या फिर अपने बच्चे को इस दुश्मनी की भेंट नहीं चढ़ने दे सकता। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? ज़रियाब खान रुबाब को देखता हुआ पूछने लगा। तो रुबाब ने आंखों में आंसू के साथ इकरार में सर हिलाया। उसके बाबा साईं, फिरोज़ लाला और शमरोज़ लाला बेशक उस पर अपनी जान निछावर करते थे, लेकिन वो कितना ही बाबा साईं या फिरोज़ लाला के आगे गिड़गिड़ा लेती, उनके आगे अपने हाथ जोड़ लेती,
مگر وہ اپنی آن اور شان کے لیے کبھی سردار اکبر خان کے خاندان سے دشمنی ختم نہیں کر سکتے تھے۔ میری بات غور سے سنو رباب، میں کل رات 2 بجے تک یہاں آؤں گا تمہیں لینے کے لیے۔ رات کے اندھیرے میں ہم بسوں کے اڈے تک پہنچیں گے اور پھر وہاں سے شہر کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے تم سے ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے، میں یہ وعدہ مرتے دم تک نبھاؤں گا۔ کل رات میرا انتظار کرنا۔ بولنے کے ساتھ ہی زریاب خان رباب کی پیشانی پر محبت کی مہر سپرد کرتے ہوئے اس سے الگ ہوا، مگر دروازے پر کھٹکے کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ رباب نے پریشان ہو کر اپنے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا اور پھر زریاب خان کو دیکھنے لگی۔ زریاب خان نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور کالی چادر میں خود کو چھپاتا ہوا وہ دوبارہ بیلکنی کے راستے سے نیچے اتر کر حویلی کی دیوار پھلانگتا ہوا رات کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ زریاب خان کے جاتے ہی رباب نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اطمینان کا سانس لیتی ہوئی دوبارہ دروازہ بند کر کے اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ ڈیرہ ریسانی کے قریب میں 2 قبیلے آباد ہیں جن میں برسوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ شمشیر جتوئی طبیعت کے لحاظ سے سخت گیر انسان ہے، سبھی اس کے غصے اور جلال سے ڈرتے ہیں۔ ساری نرمی اس نے صرف اپنی لاڈلی بیٹی رباب کے لیے ہی برتی ہوئی ہے۔ رباب فیروز جتوئی اور شمروز جتوئی سے چھوٹی ہے اور اپنے بابا سائیں کی طرح وہ اپنے دونوں بھائیوں کی لاڈلی بھی ہے۔ فیروز جتوئی کی اپنی خالہ زاد کشمالہ سے شادی ہوئی تھی۔ کشمالہ تھوڑا تیز مزاج رکھنے والی عورت ہے۔ اس کے ہاں دلاویز، پلورشا اور آرزو کے بعد زیغم جتوئی یعنی 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا، اور تب سے ہی اس کا مزاج ہر کسی سے کم ہی ملتا ہے، خاص کر اپنی نند رباب سے۔ وہ ہر وقت خائف رہتی ہے کیونکہ شمشیر جتوئی یعنی کہ اس کا سسر فیروز اور شمروز کے ساتھ اس کا 10 سالہ بیٹا زیغم بھی اپنی پھپھو کے گن گاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ منہ سے کچھ نہیں بولتی، مگر اس کی آنکھوں میں ہر وقت رباب کو وجود بری طرح کھٹکتا رہتا ہے۔ فیروز جتوئی اور شمروز جتوئی بھائی ہونے کے باوجود ان کی طبیعت ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہے۔ فیروز جتوئی اپنے باپ کا ہم مزاج ہے، مگر وہ بہت جلد باتوں نے آ جانے والا جلد باز مرد ہے جو سوچے سمجھے بغیر فیصلہ کر لیتا ہے، اپنی روایات اور رسم و رواج کا پابند، جبکہ شمروز جتوئی ایک ٹھنڈے مزاج رکھنے والا انسان ہے۔ شمروز جتوئی کے مزاج پر کچھ تعلیم کے بھی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ وہ بھی اپنی روایات کا پابند ہے، مگر بہت سی باتوں میں وہ اپنے باپ اور بھائی سے اختلافات رکھتا ہے، اسی وجہ سے وہ شہر میں رہتا ہے۔ مہینے بعد 3-4 دن کے لیے حویلی میں سب سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ شمروز جتوئی کے کہنے پر ہی شمشیر جتوئی نے رباب کو آگے پڑھنے کی اجازت دی۔ میٹرک تک تعلیم اپنے علاقے میں موجود گرلز اسکول سے مکمل کرنے کے بعد وہ شمروز جتوئی کے پاس شہر آ گئی۔ ایسے ہی ایک دن اچانک اس کا سردار زریاب خان سے اتفاقیہ ٹکراؤ ہوا اور دونوں کو پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی، یہ جاننے کے باوجود کہ ان دونوں کے خاندان میں برسوں سے دشمنی چلی آ رہی ہے۔ وہ دونوں ہی اپنے دل سے ایک دوسرے کی محبت فراموش نہیں کر پائے، اور یوں ہی ایک دن سردار زریاب خان نے رباب سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہوئے اس سے نکاح کر لیا۔ جب تک رباب شہر میں موجود رہی تب تک رباب اور زریاب خان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، مگر امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد اور پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شمشیر جتوئی نے اسے واپس آنے کا حکم دے دیا۔ رباب افسردہ دل کے ساتھ اپنے قبیلے واپس لوٹ گئی۔ سردار اکبر خان اپنے قبیلے کے انصاف پسند اور صلح جو انسان ہیں، اپنے باپ دادا کے مزاج سے بالکل مختلف۔ اس کے 2 بیٹے سردار اسماعیل خان اور سردار زریاب خان ہیں۔ اسماعیل خان کی بیوی زرین ایک نرم طبیعت رکھنے والی مخلص عورت ہے جس کا 10 سالہ بیٹا تیمور ہے۔ زریاب خان اپنی بھابھی زرین سے شروع سے ہی قریب ہے۔ عزت اور احترام والے رشتے کے ساتھ وہ زریاب خان کی رباب سے پسندیدگی اور اس کے نکاح والے راز سے بھی واقف ہیں۔ سردار اکبر خان کی بیوی قبرا ایک سخت گیر اور کرخت عورت ہے۔ اپنے شوہر کے علاوہ سب پر ہی اس کا رعب اور دبدبہ چلتا ہے۔ بیٹے بھی اس کی آگے بولنے کی جرات نہیں کرتے۔
البتہ پوتے کو ساری چھوٹ حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 10 سال کی عمر سے ہی سردار تیمور خان کافی گستاخ طبیعت کا مالک ہے۔ توبہ خدا کا، جو ذرا آج کل کی لڑکیوں کو شرم اور لحاظ رہا ہو۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے بے حیائی کا یوں عام ہو جانا۔ کشمالہ کمرے کے اندر آنے کے ساتھ ہی بلند آواز میں بڑبڑاتی ہوئی کمرے کا دروازہ بند کر کے چابیوں کا گچھا میز پر رکھتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی۔ کیا منہ ہی منہ میں بڑبڑائی جا رہی ہو؟ اب رات کے وقت کس کی شامت آ گئی تمہارے ہاتھوں؟ فیروز جتوئی، جو کہ پہلے سے ہی کمرے میں موجود بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، کشمالہ کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ میری کیا مجال سائیں، جو میں اس گھر کی مہارانی کی شامت لا سکوں؟ جو میرے یہ گنہگار کان سن چکے ہیں، ان کو سن کر تو میں صرف کانوں پر ہاتھ رکھ کر استغفار ہی پڑھ سکتی ہوں۔ کشمالہ چادر نما دوپٹہ اتار کر بیڈ پر ایک طرف رکھتی ہوئی فیروز جتوئی سے بولی۔ تمہیں پھر تکلیف ہو گئی میری بہن سے؟ کتنی بار کہا ہے رباب کے لیے میں تمہارے زبان سے ایک لفظ نہ سنوں۔ ارے دلاویز پلورشا آرزو سے پہلے وہ میرے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ بہن نہیں، بیٹی ہے وہ میری۔ فیروز جتوئی اپنی بیوی کی عادت جانتا تھا، وہ ضرور رباب کے بارے میں اب کوئی بات کرے گی، اس لیے فیروز جتوئی پہلے ہی سخت تیور لیے کشمالہ سے بولا۔ واہ سائیں واہ، ابھی تو میں نے کچھ بولا ہی نہیں ہے، آپ پہلے ہی بھڑک رہے ہو۔ کل کو جب آپ کی یہی بیٹی آپ کی پگڑی پر لات مار کر آپ کے دشمن کے ساتھ بھاگے گی نا۔ اس سے پہلے کشمالہ کا جملہ مکمل ہوتا، فیروز جتوئی کا باری ہاتھ کشمالہ کے منہ پر نشان چھوڑ گیا۔ سردار اکبر خان کا چھوٹا بیٹا تھوڑی دیر پہلے آپ کی دلاری کے کمرے میں چوری چھپے اس سے ملنے آیا تھا۔ کل رات کو بھگا کر شہر لے جانے والا ہے وہ آپ کی رباب کو۔ اپنے ان گنہگار کانوں سے سن کر آئی ہوں۔ اگر ایک بھی بات جھوٹ بولوں تو سرے عام کوڑے مار لینا مجھ غریب کو سائیں۔ کشمالہ کی بات سن کر فیروز جتوئی کو جلال آیا۔ وہ تیش میں بیڈ سے اٹھتا ہوا کمرے سے باہر نکلنے لگا، تب بھی کشمالہ اس کے سامنے آ گئی۔ جوش سے نہیں سائیں، اب ہوش سے کام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر آپ ابھی رباب سے پوچھ گچھ کا ارادہ رکھتے ہو تو وہ کبھی نہیں قبولے گی، تھوڑا سا انتظار سے کام لو۔ کل رات تک خود دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ شاید آپ کی لاڈلی کے کچھ اور لچھن آپ کے سامنے آ جائیں۔ کشمالہ فیروز جتوئی کو طنزیہ بولتی ہوئی آخری بات پر ہنس کر فیروز جتوئی کے سامنے سے جانے لگی۔ تبھی فیروز جتوئی نے کشمالہ کی چٹیا کو مٹھی میں پکڑا۔ مالا، جو کچھ جانتی ہو سچ بول دو، ورنہ آج ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ فیروز جتوئی کشمالہ کی منی خیز بات سے مزید برہم ہوا تھا۔ اگر اس کی بیوی سچ بول رہی تھی تو وہ پوری حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ گستاخی معاف سائیں، امید سے ہے آپ کی لاڈلی۔ سرداروں کا ناجائز بچہ پل رہا ہے اس کے پیٹ میں۔ کشمالہ فیروز جتوئی سے اپنی چٹیاں چھڑواتی ہوئی بولی تو فیروز جتوئی نے کشمالہ کی گردن کو دبوچ لیا۔ اگر تمہاری ایک بھی بات جھوٹ نکلی مالا تو میں تمہارا مقبرہ کل کی رات اسی حویلی میں تیار کروا دوں گا، یاد رکھنا۔ فیروز جتوئی بولتا ہوا کشمالہ کو فرش پر دھکیل کر اپنی پگڑی سر پر رکھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کشمالہ کے ہونٹوں پر زہریلی مسکان نمایاں ہوئی۔ اسے معلوم تھا ابھی اس وقت اس کا شوہر غصے میں ڈیرے پر ہوگا، کیونکہ خبر ہی کچھ ایسی تھی، لیکن اب اسے کل کا انتظار تھا۔ مگر اس سے پہلے وہ صبح ہوتے ہی ملازمہ سے کہہ کر رباب کے کمرے کی تلاشی لینا چاہتی تھی۔ کیا معلوم کوئی اور راز ہی افشاں ہو جائے۔ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ یہ کمرے میں اتنا شور کیوں مچا رکھا ہے؟ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی وہ عدیل سے پوچھنے لگی، مگر اس کی نظریں بیڈ پر لیٹے ہوئے اس وجود پر تھیں جو اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے سے قاصر تھا اور منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکال کر شور برپا کر رہا تھا۔ میم، میں سر کا ڈریس چینج کرنا چاہ رہا ہوں مگر یہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں۔ عدیل نے اپنے ہاتھ میں بیڈ پر لیٹے ہوئے شخص کا کپڑے تھامے کمرے میں داخل ہوتی ہوئی لڑکی کو بتانے لگا۔ وہ ایک بار پھر بیڈ پر لیٹے ہوئے شخص کو دیکھنے لگی جو اپنے ہاتھ کو حرکت دینے کی کوشش کر رہا تھا مگر اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دے پا رہا تھا۔
एक बार फिर वो उस लड़की को देखकर मुंह से आवाज़ें निकालने लगा। वो समझ गई थी बेड पर लेटा हुआ शख्स उसको बुला रहा था। कल ही तो वो होशो हवास की दुनिया में आया था। तब से ना वो अपने हाथ पाँव की हरकत दे पा रहा था और ना ही उसके मुंह से लफ्ज़ अदा हो पा रहे थे। क्या हुआ? क्या ये कपड़े पसंद नहीं तुम्हें? दूसरे कपड़े पहनना चाह रहे हो? वो लड़की बेड पर लेटे हुए शख्स के पास आकर उसे पूछने लगी। बेड पर लेटा हुआ शख्स नफ़ी में अपना सर हिलाते हुए एक बार फिर अपने हाथ को हरकत देने की कोशिश करने लगा। क्या तुम ये कपड़े मुझसे तब्दील करवाना चाह रहे हो? लड़की बेड पर लेटे हुए शख्स की बात समझते हुए उससे बोली और उसके कांपते हुए हाथ पर अपना हाथ रखा, जिससे बेड पर लेटे हुए शख्स के चेहरे के तासुरात नरम पड़े। लाएं अदील, ये कपड़े मुझे दे दे और जाते हुए कमरे का दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। वो अदील से कपड़े लेती हुई फोल्डिंग बेड को ऊपर करने लगी ताकि उसके कपड़े आसानी से तब्दील करवा सके। मम मम वो बहुत एहतियात से शर्ट तब्दील करवा रही थी, तब वो शख्स उस लड़की से कुछ पूछने लगा। वो रुशाने के पास हवेली में मौजूद है। रुशाने को भी उस वक्त उनकी ज़रूरत है। आंटी सिर्फ तुम्हारी माँ तो नहीं है, वैसे तुम्हारे बारे में इतलाक कर दी गई है। तब से काफ़ी बेचैन है आंटी। ड्राइवर भेजकर उनको यहाँ बुलवा लिया है, रात तक यहाँ पहुँच जाएंगी वो। वो जानती थी कि वो उस शख्स उससे अपनी माँ के बारे में पूछ रहा है, इसलिए वो उसे तफसील से बताने लगी। शर्ट तब्दील हो चुकी थी। अब वो उस लड़की की नज़रें साफ सुथरे तहशुदा ट्राउज़र पर जमी थीं। उसकी नज़रों को देखते हुए बेड पर लेटा शख्स नज़रें चुराने लगा। लेटो, ये ट्राउज़र चेंज करवा लो। वो बोलती हुई फोल्डिंग बेड को स्ट्रेट करने की गर्ज से मुड़ने लगी, तो वो शख्स मुंह से आवाज़ें निकालता हुआ नफ़ी में सर हिलाने लगा। अदील को बुलाऊं फिर? इनकार करने पर उस शख्स से पूछने लगी, जिस पर वो मज़ीद नफ़ी में सर हिलाने लगा था। साथ ही उसकी आंखों से अश्क जारी हो गए। वो लड़की थोड़ी देर खामोशी से अपने सामने बैठे शख्स को रोता हुआ देखने लगी। फिर उसकी पूंछ से तकिया निकालकर, जो थोड़ी देर पहले उसने सहारे के घर से लगाया था, फोल्डिंग बेड को स्ट्रेट करने के बाद उसका ट्राउज़र तब्दील करने लगी। वो जानती थी बेड पर लेटा हुआ शख्स उस वक्त बेबसी की तस्वीर बना हुआ आंसू बहा रहा था, जो कल तक दुनिया को अपनी ठोकर पर रखता था, आज खुद दूसरों के मोहताज हो चुका है। तुम्हारा दवाई का टाइम हो गया है, मगर इससे पहले डॉक्टर के दिए गए चार्ट के मुताबिक तुम्हें डाइट लेनी चाहिए अपनी। मैले कपड़े बास्केट में रखने के बाद वो सामने टेबल पर रखे फूड कम्प्लीमेंट का डब्बा खोलने लगी, जो कि कमरे में ही मौजूद था। उसमें हल्क से कुछ निगलने की ताकत नहीं थी, इसलिए उसे कल से ओरल डाइट दी जा रही थी। बेड पर लेटा हुआ शख्स एक बार फिर उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाने लगा, मगर नाकामी की सूरत में एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू रमा हुए। तुम ये ग़ज़ा अदील की बजाय मेरे हाथ से लेना चाह रहे हो, ऐसा ही है ना? प्याले में मौजूद ग़ज़ा और चमचे की मदद से उस शख्स के मुंह में डालने लगी। वो शख्स अपना पेट भरने के साथ साथ उस लड़की का चेहरा गौर से देख रहा था, जो वक्फे से चमचा उसके मुंह में डालकर हर थोड़ी देर बाद रुमाल से उसका मुंह साफ करती और मुस्कुराकर उसको देखती। अब 20 मिनट के वक्फे के बाद अदील तुम्हें दबा देगा। प्लीज़ खामोशी से खा लेना, मैं थोड़ी देर आराम करना चाह रही हूँ। खाली बर्तन वो ट्रे में रखती हुई बोली, तो उस शख्स की आंखों में बेचैनी उतरने लगी। अब क्या हुआ? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं थोड़ी देर आराम करूं? वह लड़की उस शख्स से पूछने लगी, जिसके चेहरे पर उस लड़की के जाने का सुनकर बेचैनी के तासुरात नुमायां होने लगे। बेबसी के एहसास से एक बार फिर उस शख्स की आंखों से आंसू रमा हुए। शायद वो नहीं चाहता था कि वह लड़की उससे दूर जाए। अच्छा बार बार यूँ परेशान मत हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सारे काम मैं करूं, कोई दूसरा तुम्हारे काम नहीं करे, तो ऐसा ही होगा। मैं हर वक्त तुम्हारे पास रहूंगी और तुम्हारे सारे काम खुद अपने हाथों से करूंगी, ऐसा ही है ना? वो उस शख्स के आंसू साफ करती हुई नरमी से उसी के दिल की सारी बातें बोल रही थी।
اب اس شخص کے لبوں پر اطمینانیت بھری مسکراہٹ رنگی۔ ابھی تم جیسا چاہتے ہو میں بالکل ویسا ہی کروں گی، لیکن جب تم مکمل صحت یاب ہو جاؤ گے تب تم وہ کرو گے جو میں چاہوں گی۔ وہ آہستگی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ تو وہ شخص تجسس سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا، جیسے جاننا چاہ رہا ہو کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ آزادی۔ تمہیں مجھے اس رشتے سے آزادی دینی ہوگی، اس لڑکی نے جتنے نارمل انداز میں کہا۔ اس شخص کے چہرے کے تاثرات یک لخت تبدیل ہوئے۔ خوف سے اس شخص نے اپنا ہاتھ جھٹکا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے اسے کافی تکلیف ہوئی۔ ایک بار پھر وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر اس ظالم لڑکی کو دیکھنے لگا، جو ٹیبل پر رکھی میڈیسن اٹھا رہی تھی تاکہ اسے دوا دے سکے۔ رات کا پہر تھا۔ ہال میں موجود گھڑیال میں گھنٹی کی آواز آئی تو اپنے کمرے میں بیٹھے رباب نے گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد رباب نے اپنے کمرے میں آ کر چند کپڑے، اپنے سرٹیفکیٹ وغیرہ ایسی تمام ضروری اشیاء کو ایک بیگ میں رکھ دیا تھا، مگر سب سے اہم چیز اسے کمرے میں نہیں مل رہی تھی، یعنی اس کا نکاح نامہ۔ زریاب خان نے نکاح نامے کی ایک کاپی اس کو بھی دی تھی، جو رباب نے بڑی حفاظت سے سنبھال کر اپنے پاس رکھی تھی، مگر وہ شام سے اپنا نکاح نامے کی کاپی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ گھڑی میں ٹائم دیکھنے کے بعد رباب نے بڑی سی چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھکا اور بیگ چادر کے اندر چھپا کر کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ کتنا ہی اچھا ہوتا وہ فیروز لالا کو بھی دیکھ لیتی۔ شمروز جتوئی تو تھا ہی شہر میں، مگر فیروز جتوئی بھی صبح سے ہی ڈیرے پر موجود تھا۔ یہ بات شمشیر جتوئی کے پوچھنے پر کشمالہ نے سسر کو بتائی تھی تو رباب کو بھی خبر ہوئی۔ دروازہ کھول کر بغیر آہٹ کے وہ سیڑھیوں سے اترنے لگی۔ احتیاط کے طور پر وہ اپنا منہ چادر سے ڈھک چکی تھی۔ گیٹ پر بیٹھا پہرے دار آج 11 بجے ہی اپنے گھر کو رخصت ہو گیا تھا۔ زریاب خان باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ غلط قدم اٹھا رہی ہے، مگر وہ مجبور تھی۔ سال گزرنے کے بعد وہ شمروز جتوئی سے کانٹیکٹ کر لے گی۔ رباب آکے کے بارے میں سوچتی ہوئی باہر نکلنے لگی، تبھی پورے ہال میں روشنی ہوئی۔ اپنے سامنے شمشیر جتوئی اور فیروز جتوئی کو دیکھ کر اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ اپنے باپ بھائی کی عزت کا جنازہ نکالنے بھاگ رہی تھی تو؟ فیروز جتوئی غصے میں بولتا ہوا رباب کی طرف بڑھا اور اس کے منہ پر لگاتار 4 سے 5 تھپڑ مارے، جس سے وہ فرش پر جا گری۔ شور کی آواز سن کر کشمالہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی، مگر وہ آگے بڑھ کر رباب کو بچانے کی بجائے خاموش کھڑی تماشا دیکھنے لگی۔ فیروز جتوئی رباب کو بالوں سے کھینچ کر اٹھاتا ہوا ایک بار پھر اس کے منہ پر تھپڑ مارنے لگا۔ کیوں مل دی تو نے ہمارے منہ پر کالک؟ یہ سلا دیا تو نے ہماری محبتوں کا؟ ہمارے ہی دشمن سے ناجائز تعلق رکھ کر اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی؟ رباب میں آج تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ فیروز جتوئی غصے میں چیختا ہوا بولا اور ساتھ ہی رباب کا گلا دبانے لگا۔ تب کشمالہ آگے بڑھی۔ کیا کر رہے ہو سائیں؟ جان سے مار دو گے، بہن ہے تمہاری، چھوڑ دو اسے۔ کشمالہ بہت مشکل سے رباب کو چھڑواتی ہوئی فیروز جتوئی کو پیچھے ہٹا کر بولی، جبکہ خاموش کھڑے شمشیر جتوئی کو آج جیسے سانپ سونگھ چکا تھا۔ وہ غصے میں کھڑا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا غرور اور تکبر جیسے آج مٹی میں مل چکا تھا۔ میرا گلا دبا کر مجھے مار ڈالیں لالا، مگر اتنی بڑی گالی دے کر مجھے شرمسار نہ کریں۔ میرا زریاب خان سے ناجائز تعلق نہیں ہے، نکاح کیا انہوں نے مجھ سے۔ رباب جب بولنے کے قابل ہوئی تو اپنے نکاح کا اعتراف کرتے ہوئے بولی۔ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا مت لے رباب، میں آج واقعی تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ فیروز جتوئی ایک بار پھر غصے سے چیختا ہوا بولا اور لفظ گناہ بولتے ہوئے اس نے رباب کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کتے کو بھی یہیں بلواؤ، فیروز وہی سچ اگلے گا۔ فیروز جتوئی کشمالہ سے اپنا آپ چھڑوا کر رباب کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو شمشیر جتوئی اپنے بیٹے سے بولا۔ تھوڑی دیر بعد 4 آدمی زریاب خان کو پکڑتے ہوئے حویلی کے اندر لائے۔ زریاب خان کی حالت دیکھ کر رباب کا دل بری طرح کانپ اٹھا۔ اس کے سر، چہرے اور ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ چلنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ اسے پکڑ کر سہارا دیتے ہوئے فیروز جتوئی کے آدمی ہال میں لا رہے تھے۔ ہال کے بیچوں بیچ اس کے وجود کو لا کر پھینکا گیا۔
رباب زریاب خان کی حالت دیکھ کر بری طرح رونے لگی، مگر وہ آگے بڑھ کر زریاب کے پاس جا کر اپنے باپ بھائی کے سامنے دیدہ دلیری نہیں دکھا سکتی تھی، کیونکہ اس کا مزید بھیانک انجام زریاب خان کو ہی بھگتنا پڑتا، جو رباب کو گوارا نہیں تھا۔ غلام، تو یہی رک، تم لوگ باہر جاؤ۔ غلام رسول ان کے گھر کا خاص ملازم تھا، جس کو گھر کے اندر آنے جانے کی اجازت تھی، جبکہ کشمالہ اور رباب کی موجودگی میں فیروز جتوئی نے باقی تینوں آدمیوں کو گھر سے باہر جانے کا حکم دیا۔ میرے گھر کی عزت کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی تیری ہمت کیسے ہوئی؟ جواب دے مجھے۔ فیروز جتوئی نے بولتے ہوئے زریاب خان کے وجود کو سیدھا کرتے ہوئے اس کے سینے پر اپنے بھاری بھرکم جوتوں سے لاتیں مارنا شروع کر دی۔ 10 سالہ زغم شور کی آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر نکلا اور حال کا منظر دیکھنے لگا۔ اس کا باپ کسی آدمی کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ دادا اور ماں خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، جبکہ اس کی پھپھو بری طرح چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ دلاویز اور پلورشا بھی جاگ چکی تھی، مگر وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ تمہاری بہن میری بیوی ہے فیروز، زریاب خان مشکلوں سے مار کے دوران فیروز جتوئی سے بولا۔ رکو فیروز، یہ اتنی بڑی بات بغیر کسی ثبوت کے نہیں بول سکتا۔ ثبوت دے کہ یہ تیری بیوی ہے، آج اس سے سب تعلق ختم کر کے اسے تیرے ساتھ چلتا کروں گا۔ شمشیر جتوئی گرجدار آواز میں بولا تو زریاب خان سر اٹھا کر روتے ہوئے رباب کو دیکھنے لگا، کیونکہ اس کے پاس موجود نکاح نامہ یہاں نہیں بلکہ شہر والے گھر میں موجود تھا۔ نکاح نامہ نہ جانے کہاں کھو گیا ہے بابا صاحب مجھ سے، میں آپ کے سر کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں سچ بول رہی ہوں، خدا کا واسطہ ان کو بخش دیں۔ رباب زریاب خان کے دیکھنے پر شمشیر جتوئی کے پاس آ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوئی اپنے شوہر کی زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ دشمن کو بخشنے کا مطلب اپنی روایات سے بغاوت کرنا ہے۔ لوگ ہنسیں گے ہم پر، مذاق اڑائیں گے ہمارا، اگر آج اسے یہاں سے زندہ جانے دیا تو؟ فیروز جتوئی نے کہتے ہوئے غلام رسول سے بندوق لے کر زریاب خان کے سینے پر گولی چلائی۔ لالا! گولی کی آواز کے بعد رباب کی بھیانک چیخ پوری حویلی میں گونجی۔ وہ خود بھی اپنا دل پکڑ کر وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ رباب کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی نے اس کے شوہر کی جان لی۔ غلام، اس کتے کی لاش کو اس کے محل کے پاس پھینکوا دے، تاکہ اس کے باپ اور بھائی کو بھی اس کے انجام سے عبرت حاصل ہو۔ فیروز جتوئی غلام رسول سے بولتا ہوا بندوق وہیں پھینک کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رباب وہیں گر کر بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ شمشیر جتوئی بیٹی پر نظر ڈال کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ غلام رسول زریاب خان کی لاش کو کھینچتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ چل اپنے کمرے میں جا، کشمالہ زیغم کو بولتے ہوئے خود فیروز جتوئی کے پاس چلی گئی۔ زیغم پہلے غلام رسول اور پھر اس لاش کو دیکھنے لگا، اس کے بعد اپنی ابھو کے پاس آیا، جو کہ اس وقت فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ وہ گولی چلتا ہوا دیکھ کر نہ تو ڈرا تھا اور نہ ہی گھبرایا تھا، کیونکہ جرگے میں ہونے والے فیصلوں میں اکثر کشمالہ کے منع کرنے کے باوجود فیروز جتوئی یہ مرد ہے کہہ کر اسے اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے سزا اور جزا کے فیصلے دیکھا کرتا تھا۔ 3 دن سے آنسو بہا کر اس کی آنکھیں اب بالکل خشک ہو چکی تھیں۔ نہ جانے زریاب خان کی خون میں لت پت لاش دیکھ کر اس کے گھر والوں پر کیا قیامت گزری ہوگی۔ رباب کو ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ 3 دن سے کیسے سانس لے رہی ہے۔ اس کی اپنی سانس رک کیوں نہیں گئی؟ شاید اپنے اندر پروان چڑھتے وجود کی وجہ سے۔ ہاں، یہی وجہ ہو سکتی ہے جو وہ زندہ تھی، زریاب خان کے مرنے کے بعد بھی۔ 3 دن سے اس کے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا، شنو، ملازمہ اور زیغم کے علاوہ۔ شنو کمرے میں آ کر اس کو کھانا اور ناشتہ دے جاتی، جبکہ زیغم رباب کے پاس بیٹھ کر اپنی ابھو کا دل بہلانے کے لیے اس سے باتیں کر لیتا۔ اس کی ابھو اس کی باتوں پر مسکراتی نہیں تھی۔ نہ جانے وہ اچانک سے اتنی خاموش کیوں ہو گئی تھی۔ زیغم سے بڑی آرزو نے بھی رباب کے کمرے میں آنے کی کوشش کی تھی، لیکن کشمالہ آرزو کو مارتی ہوئی وہاں سے لے گئی، مگر زیغم کو کشمالہ نہیں روک سکتی تھی، کیونکہ وہ چھوٹی سی عمر سے ہی کشمالہ کی بنسبت رباب کے پاس رہا تھا۔ وہ ہفتے بھر شہر میں شمروز اور رباب کے پاس رہ لیتا تھا۔ بے بی سائیں آپ کا سامان بانٹ دیا ہے،
جرگے سے فیصلہ آیا کہ سردار اکبر خان نے زریاب خان کے خون کے بدلے فیروز لالا کی بجائے آپ کو مانگا ہے۔ شنو کی بات سن کر رباب خالی نظروں سے شنو کو دیکھنے لگی۔ آج فیصلے کے لیے جرگہ بیٹھا تھا، جہاں اس کی قسمت کا فیصلہ ہوا تھا۔ وہاں پر زریاب خان کے خون کے بدلے نکاح نامہ دکھاتے ہوئے رباب کو زریاب خان کی بیوہ قبول کرتے ہوئے مانگا گیا تھا۔ شنو اس کے کپڑے بیگ میں رکھ چکی تھی، کیونکہ سردار اکبر خان کا ڈرائیور باہر گاڑی میں رباب کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ابو میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ کیوں کیا آپ نے یہ گناہ جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ کو لے کر جا رہے ہیں؟ زیغم کو جب سے معلوم ہوا تھا کہ اس کی ابو ہمیشہ کے لیے جانے والی ہے، تب سے وہ رباب کے کمرے میں ہی موجود تھا۔ اب وہ روتا ہوا رباب سے پوچھنے لگا، میں نے گناہ نہیں کیا زیغم، غلطی سرزد ہو گئی تھی مجھ سے جس کی سزا دی جا رہی ہے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم آگے بہت سارا پڑھو گے اور اپنی ابو کو کبھی غلط نہیں سمجھو گے۔ میں سب کی آنکھوں میں نفرت دیکھ لوں، مگر تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتی۔ رباب کو معلوم تھا وہ اب اس حویلی سے جا رہی ہے، مشکل ہی تھا کہ وہ واپس آتی۔ اس کے پیچھے سب لوگ ہی حقارت سے اس کو پکاریں گے، نفرت کیا کریں گے، اس لیے وہ زیغم سے وعدہ لیتی اسے اپنے گلے سے لگا کر رو پڑی، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، آپ کو کوئی بھی نہیں لے جا سکتا۔ زیغم اور رباب دونوں گلے لگے رو رہے تھے، جبکہ شنو رباب کا بیاہ تیار کر چکی تھی۔ اے بی بی، جلدی دفان ہو، یہاں سے باہر جو ڈرائیور تیرا انتظار کر رہا ہے وہ تیرے باپ کا نوکر نہیں ہے، اپنا گندا وجود لے کر نکل جائے اس حویلی سے۔ کشمالہ رباب کے کمرے میں آ کر تحقیر آمیز لہجے میں بولی اور زیغم کو اس سے الگ کیا۔ کشمالہ کے اس طرح بولنے پر رباب اسے افسوس سے دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کشمالہ اسے شروع سے ہی ناپسند کرتی تھی، مگر اس قدر نفرت اس کے دل میں موجود تھی یہ آج اس کو معلوم ہوا تھا۔ توبہ ہے بھائی، گندے عمل کر کے ناجائز بچہ پیٹ میں رکھ کر کس قدر ڈھٹائی سے دیکھ رہی ہے تو؟ اور تو کیوں رو رہا ہے اپنی ابو کے لیے؟ اچھے کردار کی عورت نہیں تیری ابو، چل اپنے کمرے میں۔ کشمالہ قہر برساتی نظروں سے رباب کو دیکھ کر روتے ہوئے زیغم پر چیخنے لگی اور اسے کھینچتی ہوئی کمرے سے باہر لے گئی۔ اپنے سفید دوپٹے کو اچھی طرح سر پر جما کر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ شنو اس کا بیگ پکڑے رباب کے پیچھے چل رہی تھی۔ پہلے رباب کے دل میں آیا وہ اپنے بابا سائیں کو دیکھ لے، مگر یہ سوچ کر وہ باہر نکل گئی۔ رخصت ہوتے وقت شمشیر جتوئی کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت شاید وہ برداشت نہ کر سکے گی۔ اتنا بڑا حادثہ اس کی زندگی میں پیش آ گیا تھا، مگر اس کا بھائی شمروز جتوئی ابھی تک شہر سے یہاں نہیں آیا تھا۔ بقول کشمالہ کے کہ شمروز اب اس کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھا۔ رباب خاموشی سے باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھ گئی۔